السلام علیکم۔ ایف ایس انٹرویوز کا ساتھ میں ہوں فیصل انصاری۔ ناظرین آپ سب کیسے خیریت سے ہیں؟ آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ آج میں بات کروں گا کہ شادی والا گھر اچانک صف ماتم میں کیوں تبدیل ہو گیا، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں اور 6 لوگوں کی کیسے ڈیتھ ہو گئی، کیسے ان کی موت واقعہ ہو چکی ہے اور کتنے لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو تعداد بتا دیتا ہوں، جن لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے وہ تقریباً 6 کے قریب بتائے جاتے ہیں اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ تقریباً 9 کے قریب ان کی تعداد ہے۔ آج میں تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو بتانے کی بھی کوشش کروں گا کہ اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو حادثات ہوتے ہیں، اس سے کیسے نپٹا جائے، ایمرجنسی صورتحال میں اس کو کیسے مینج کیا جائے، کس طریقے سے اس کو ارینج کیا جائے، خیال کیا جائے، کون سی ایسی حفاظتی تدابیر ہے جس کے اوپر عمل درآمد کر کے خود کی بھی اور دوسروں کو بھی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے۔ آج میں بات کروں گا کہ اسلام آباد کے اندر ایک گھر کے اندر اچانک ہی سلنڈر کے پھٹنے سے تقریباً 6 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں اور 9 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں اور آس پاس کے جو دائیں بائیں کے جو گھر ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں سلنڈر کی وجہ سے۔ معاملہ یہ ہے کہ وجہ سلنڈر بنی ہے کہ سلنڈر کے پھٹنے سے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ گیس کی لیکیج کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ جو واقعہ رپورٹ ہوا۔ مزید میرے پاس جو رپورٹ آئی ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اس کے بیچ میں کیا رائے ہے یا رپورٹ ہمیں کیا کہتی ہے، رپورٹ کے مطابق کیا کیا چیزیں ہمیں بھی نوٹ کرنی چاہیے، اس کے اوپر بھی عمل درآمد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ خوشیوں والا گھر اچانک ہی صف ماتم میں تبدیل ہو گیا، تو یا یوں آپ سمجھ لیں کہ بری نظر لگ گئی ہے اس گھر کو، اس جوڑے کو خاص طور پر، کہ وہ اپنی خوشیاں نہیں دیکھ سکا۔ صرف چند ہی نکاح کے بعد، چند گھنٹوں بعد ہی اس کی ڈیتھ ہوگی، پورے جوڑے کی ہی ڈیتھ ہوگی مکمل۔ میرے پاس جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق میں آپ سے بات چیت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد شادی والے گھر میں سلنڈر دھماکہ، دولہا دلہن سمیت 6 افراد کی اموات۔ اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں یہ جو لوکیشن ہے وہ ذرا نوٹ کیجئے گا کہ اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں شادی والے گھر میں سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں دولہا دلہن سمیت 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جس کا باعث شادی والا گھر اچانک ماتم میں شفٹ ہو گیا۔ ڈی سی اسلام آباد کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صاحبزادہ یوسف موقع پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی ان کو اطلاع موصول ہوئی تو فوراً ہی وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ آپ کو پتہ ہی کہ فوراً کتنا جلدی ہوتا ہے، جیسا کہ فوراً ہی آ جاتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صاحبزادہ یوسف نے بتایا کہ سلنڈر دھماکہ شادی والے گھر میں ہوا جبکہ مہمان بھی گھر میں موجود تھے۔ جاں بحق افراد میں دولہا اور دلہن بھی شامل ہے۔ دھماکے کی وجہ سے مجموعی طور پر 4 گھر متاثر ہوئے ہیں۔ کتنے گھر؟ 4 گھر متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گھروں سے مجموعی طور پر 15 افراد کو باہر نکالا گیا، ریسکیو کیے گئے۔ 15 افراد میں سے 6 افراد جاں بحق۔ دھماکے کی وجہ سے دیگر 9 زخمی افراد کو فوری قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ واقعے کے بعد پیمز ہاسپٹل میں الرٹ جاری کر دیا گیا، جہاں زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کے مطابق کہ 9 یونٹ اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملبے کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ دھماکے کی وجوہات کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق ڈی آئی جی اسلام آباد محمد جواد طارق خود موقع پر موجود ہیں اور جاری ریسکیو آپریشن کی براہ راست نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے سینئر افسران بھی ڈی آئی جی اسلام آباد کے ہمراہ موقع پر موجود ہیں۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں مکمل ہم آہنگی کے ساتھ امدادی کارروائیاں انجام دے رہی ہیں۔ علاقے کو مکمل طور پر کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تو اس میں
سوچیے گا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے جو ہونا تھا وہ ہمیں قبول کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک لمحے کے لیے اندازہ لگائیں کہ ہماری بھی کچھ غلطیاں کوتاہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے جو انسیڈنٹ، جو واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو سلنڈر وغیرہ ہے، جو گیس ہے، اس کا خاص طور پر اس کو مینج کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ کس لوکیشن پہ اس کو سیٹ کیا جائے، تاکہ کوئی اس طرح کی اگر کوئی وجوہات بن جائے اچانک ہی تو کم از کم جان بچ سکے۔ یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو گیس ہے اور اس کے درمیان جو کیبلز کا استعمال کیا جاتا ہے گیس پائپ کا، اس کی لمبائی ذرا زیادہ لے لیں، تاکہ اگر اللہ نہ کرے اس طرح کا جو واقعہ رونما ہو تو جو قیمتی جانیں ہیں وہ محفوظ رہ سکیں، قیمتی جانیں۔ تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر فوکس نہ کریں گے تو اس طرح کے حادثات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اور حکومتیں کیا کریں گی؟ حکومتیں صرف آئیں گی، آپ کی مدد کریں گی، ہو سکتا ہے کہ پیمنٹ کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی کرے گی، پھر کیا کرے گی؟ وہ اپنا کام کرے گی، کیونکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو جو دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ اپنی فیملی ممبرز کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ مثلاً جو گھریلو ہمارا جو خاندان ہوتا ہے، ماں، بہن، بھائی، والد، والدان، صرف جو ان کو اپنے پیاروں کی تکلیف ہوتی ہے اور کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ ان سے سبق ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں ان سے ہم نے بچنا ہے، کس طریقے سے خود اور دوسروں کو بچانا ہے، خاص طور پر جس جگہ پر زیادہ تعداد ہو وہاں اس طرح کی کوشش کیجیے گا، کوئی لائٹ کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے بھی خیال کیجیے گا کہ اچانک سے کوئی شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے پورا گھر جلس نہ جائے۔ تو خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اگر کوئی لاپرواہی کر رہا ہے، آپ کا نیبر، آپ کا ہمسایہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل انصاری کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔